شمسو جناب، ٹھیک ہے، تم 10 منٹ کے بعد اسے اندر بھیج دو۔ ٹھیک 10 منٹ کے بعد جو شخص میرے کمرے میں داخل ہوا وہ ایک سیاہ رو اور چیچک زدہ چہرے کا مالک تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ چک 32 میں رہتا تھا اور چودھری نیاز علی کے قتل کے بارے میں کوئی خاص بات بتانا چاہتا تھا۔ وہ شخص ایک موچی تھا اور مذکورہ چک میں ہی اس کی ایک چھوٹی سی دکان بھی تھی۔ رسمی کلمات کے بعد میں نے پوچھا، تم اس واردات کے بارے میں کیا اطلاع دینا چاہتے ہو شمسو؟ جناب پتہ نہیں میری بات کی کوئی اہمیت بھی ہے یا نہیں، وہ عاجزی سے بولا، لیکن میں نے ضروری سمجھا اس لیے آپ کے پاس چلایا۔ اہم اور غیر اہم کا فیصلہ میں خود کر لوں گا، میں نے کہا، تم بات بتاؤ۔ وہ بولا، جناب جس رات چودھری صاحب قتل ہوئے تھے اسی شام 2 آدمی چودھری صاحب کے حویلی کا پتہ مجھ سے پوچھنے آئے تھے۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کون تھے وہ 2 افراد؟ میں نے انہیں پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ کیا وہ چک 32 کے رہنے والے نہیں تھے؟ نہ جی، شمسو موچی نے نفی میں سر ہلایا۔ اگر وہ ہمارے چک کے لوگ ہوتے تو میں نے فوراً پہچان لیتا۔ پھر چک 32 کا تو بچہ چودھری صاحب کی حویلی سے واقف ہے، وہ کسی دوسرے علاقے کے لگتے تھے۔ تمہارے علاوہ بھی انہوں نے کسی حویلی کا پتہ پوچھا تھا؟ یہ تو مجھے نہیں پتا جناب، شمسو موچی نے کہا، لیکن میں نے انہیں جتنی تفصیل سے حویلی کا پتہ سمجھایا تھا اس کے بعد انہیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کا حلیہ کیسا تھا؟ میں نے پوچھا۔ وہ دونوں شکل ہی سے چھٹے ہوئے بدماش نظر آتے تھے، شمسو موچی نے جواب دیا۔ ایک کی عمر لگ بھگ 30 سال تھی، وہ دراز قامت تھا اور اس نے اپنا نام رنگو بتایا تھا۔ اور دوسرا؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ دوسرے کا نام جبرو تھا، اس کا قد خاصا چھوٹا تھا لیکن جثہ بھاری بھرکم تھا۔ اس کی عمر کا اندازہ 26-27 سال تھا۔ انہوں نے تمہیں اپنے نام خود ہی بتائے تھے؟ یہ خیال میرے ذہن میں اس لیے آ گیا کہ کسی بری نیت سے چک 32 میں داخل ہونے والے ان 2 افراد کو اپنے نام بتانے کی ضرورت نہیں تھی، اور اگر کسی کے استفسار پر انہوں نے بتائے بھی ہوں گے تو وہ فرضی ہی رہے ہوں گے۔ جناب میں نے خود ان سے ان کے نام پوچھے تھے۔ میں نے پوچھا، شمسو تم نے بتایا کہ وہ دونوں شکل و صورت سے گنڈے دکھائی دیتے تھے، اس کے باوجود بھی تم نے انہیں چودھری نیاز علی کے حویلی کا راستہ دکھا دیا؟ اور جناب چودھری صاحب سے تو ہر قسم کے لوگ ملنے آتے ہی رہتے تھے، وہ سادگی سے بولا۔ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ اس روز کے بعد وہ دونوں پھر تمہیں چک 32 میں تو نظر نہیں آئے؟ نہیں جناب، شمسو نے نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے جواب دیا، نہ اس دن سے پہلے نہ اس دن کے بعد۔ اگر تم دوبارہ ان کو دیکھ لوگے تو پہچان لوگے؟ ایک لمحہ سوچنے کے بعد اس نے جواب دیا، جی ضرور، میں نے ایک نظر دیکھ کر ہی پہچان لوں گا۔ تم نے یہ اہم اطلاع اتنی تاخیر سے کیوں دی ہے؟ میں نے اسے سرزنش کی۔ اب تو چودھری نیاز علی کے قتل کو کئی روز گزر چکے ہیں۔ وہ جی، میرے دماغ سے یہ بات نکل گئی تھی۔ میں نے کہا، اور کوئی خاص بات تمہیں معلوم ہو تو وہ بھی جلدی سے بتا دو۔ وہ پیشانی کو تھام کر سوچنے لگا۔ میں نے اس کی مشکل حل کرتے ہوئے کہا، خاص طور پر کوئی ایسی بات جو ان 2 مشکوک افراد کے بارے میں ہو۔ اس نے چونکتے ہوئے بتایا، وہ دونوں آپس میں باتیں کرتے ہوئے کسی ملک نظام دین کا ذکر کر رہے تھے۔ 1-2 مرتبہ ان کی زبان سے شاہ پور کا نام بھی نکلا تھا۔ میں نے شاہ پور، ملک نظام دین اور رنگو اور جبرو کے نام اپنے پاس نوٹ کر لیے اور 2-4 رسمی باتوں کے بعد شمسو موچی کو رخصت کر دیا۔ میں نے پولیس سے تعاون کرنے پر اس کا شکریہ بھی ادا کیا۔ شمسو کے جانے کے بعد میں نے 2 سادہ پوش پولیس اہلکاروں کو فوراً چک 32 روانہ کر دیا۔ میں نے انہیں ساری بات اور رنگو اور جبرو کے حلیے بالتفصیل سمجھا دیے تھے۔ انہوں نے چک 32 میں اپنے طور پر نہایت ہی محتاط انداز میں یہ معلوم کرنا تھا کہ 8 اکتوبر کی شام مذکورہ دونوں مشکوک افراد نے شمسو موچی کے علاوہ بھی کسی سے مقتول چودھری نیاز علی کے حویلی کا پتہ پوچھا تھا یا نہیں۔ دونوں سادہ لباس پولیس اہلکار صبح ہی صبح دوسرے روز واپس آئے۔ ان کی تحقیق کے مطابق جبرو اور رنگو نامی کسی شخص نے اس روز کسی بھی شخص سے چودھری نیاز علی یا اس کی حویلی کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا تھا۔ اب یا تو وہ دونوں صرف شمسو موچی ہی سے حویلی کا پتہ پوچھ کر وہاں پہنچ گئے تھے یا پھر شمسو نے غلط بیانی سے کام لیا تھا۔ میں کافی دیر تک سوچتا رہا کہ جھوٹ کوئی سے شمسو کو کیا فائدہ پہنچ سکتا تھا، لیکن میرے ذہن میں کوئی بات واضح نہ ہو سکی۔ تقریباً 10 بجے میں نے حوالدار بہادر علی کو ساتھ لیا اور ہم گھوڑوں پر سوار ہو کر چک 32 کی جانب روانہ ہو گئے۔ چودھری ریاض علی نے حویلی میں ہمارا استقبال کیا۔ مجھے معلوم ہوا کہ چودھری اکرم علی حویلی میں موجود نہیں تھا۔ میں نے ریاض علی سے پوچھا، اکرم علی کدھر گیا ہوا ہے؟ وہ کل سے لاہور گیا ہوا ہے، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، وہ کسی خاص کام سے گیا ہے؟ اس نے مجھے کام کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے گھومنے پھرنے گیا ہوگا۔ کیا وہ پہلے بھی لاہور جاتا رہتا ہے؟ کبھی کبھار چلا جاتا ہے۔ ریاض علی نے، لاہور میں آپ کے کوئی رشتہ دار وغیرہ بھی رہتے ہیں؟ نہیں جناب، ریاض علی نے نفی میں جواب دیا، ہمارے سارے رشتہ دار جنگ سرگودا اور ڈوبا ٹیک سنگھ میں رہتے ہیں۔ پھر تو اکرم علی سیر و تفریح کے لیے ہی لاہور گیا ہوگا، میں نے خیال آرائی کرتے ہوئے کہا۔ یہی ہو سکتا ہے، ریاض علی نے کہا، اس کے 2-4 یار دوست وہاں رہتے ہیں۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے پوچھا، ملک صاحب، بھائی صاحب کے قاتل کا کچھ پتہ چلا؟ ابھی تک تو کچھ پتہ نہیں چلا، میں نے کہا، تفتیش جاری ہے، انشاءاللہ بہت جلد سراغ مل جائے گا۔ نازلی کی کوئی خبر ملی؟ نہیں، ابھی اس طرف بھی اندھیرا ہے۔
میں نے سادہ سے لہجے میں جواب دیا۔ میں کل لائل پور کے گول بازار کا چکر لگاؤں گا، میرے لائق جو بھی خدمت ہو بتائیں۔ ریاض علی نے تعاون امیز لہجے میں کہا۔ میں ہر قسم کی مدد کے لیے تیار ہوں، میں اسی سلسلے میں آیا ہوں۔ جی حکم ملک صاحب، اس نے مؤدب انداز میں کہا، پھر اسے جیسے کچھ یاد آ گیا، فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ٹھہریں، پہلے میں آپ کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہوں۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ ایسی کسی بھی بندوبست کی فی الحال ضرورت نہیں ہے، میں جب تک تمہارے بھائی کے قاتل کو گرفتار نہ کر لوں اس حویلی کا پانی بھی مجھ پر جائز نہیں ہے۔ میرے لہجے کی تاثیر نے اسے متاثر کیا اور وہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، مجھے پتہ چلا ہے جس رات چودھری نیاز علی کا قتل کیا گیا اسی شام 2 اجنبی افراد آپ کی حویلی کا پتہ پوچھتے پھر رہے تھے۔ یہ میرے لیے بالکل نئی اطلاع ہے۔ ریاض علی نے چونکتے ہوئے کہا، میں اس وقت سرگودا گیا ہوا تھا، لیکن بہرحال بعد میں تو یہ بات میرے علم میں آنا چاہیے تھی۔ آپ کو کس نے یہ بات بتائی ہے؟ میں نے کہا، ہم عام طور پر اپنی معلومات کے ذرائع بتایا نہیں کرتے، لیکن چونکہ یہ اطلاع آپ کے گاؤں ہی کے ایک بندے نے ہم تک پہنچائی ہے اس لیے نام بتا دینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ ریاض علی نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، اس بندے کا نام شمسو موچی ہے۔ ریاض علی نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، اس بندے کا نام شمسو موچی ہے؟ ہاں، اس نام کا ایک موچی ہمارے چک میں ہے، تو میں ذرا بھابھی جمیلہ سے اس بارے میں پوچھتا ہوں۔ وہ اٹھ کر حویلی کے اندرونی حصے میں چلا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے آ کر بتایا کہ جمیلہ بھی ان دونوں اجنبی افراد کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ میں نے کہا، ان دونوں افراد کے نام ہمیں رنگو اور جبرو معلوم ہوئے ہیں، کیا تم ان دونوں ناموں کے افراد کو جانتے ہو؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، یہ نام میں نے پہلی مرتبہ سنے ہیں۔ اور ملک نظام الدین؟ نہیں جناب، میں اسے بھی نہیں جانتا۔ میں نے کہا، تم اپنی بھابھی جمیلہ کو یہاں بلا لو یا پھر اسے پوچھ کر آؤ، آیا وہ رنگو یا جبرو یا نظام الدین ملک میں سے کسی کو کسی بھی حوالے سے جانتی ہے؟ وہ ایک مرتبہ پھر اٹھ کر اندر آ گیا اور واپس آ کر بتایا کہ جمیلہ ان تینوں ناموں سے ناواقف ہے۔ میں نے پوچھا، اکرم علی لاہور سے کب تک واپس آئے گا؟ امید ہے 1 آدھ دن میں آ ہی جائے گا۔ وہ آئے گا تو اس سے بھی ان مشکوک افراد کے بارے میں ضرور پوچھنا۔ میں نے تاکیدی لہجے میں چودھری ریاض سے پوچھا، ممکن ہے اسے کچھ معلوم ہو؟ میں آپ کی ہدایت کے بموجب عمل کروں گا، ریاض علی نے یقین دلانے والے انداز میں کہا، بلکہ میں اسے آپ کے پاس تھانے بھیج دوں گا۔ میں نے کہا، ریاض علی، میں تمہارے مقتول بھائی کی خوابگاہ کو ایک مرتبہ پھر دیکھنا چاہتا ہوں۔ کوئی خاص بات ہے کیا؟ ہاں، خاص بات ہی ہے، میں نے مبہم سا جواب دیا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ آئے میرے ساتھ۔ میں نے حوالدار بہادر علی کو وہیں بیٹھنے کا کہا اور خود چودھری ریاض علی کے ساتھ مقتول چودھری خوابگاہ بلفاظ دیگر قتل گاہ میں پہنچ گیا۔ میں نے سرسری نگاہ سے خوابگاہ کا جائزہ لیا اور پھر ایک دیوار کے مخصوص حصے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، یہاں پر میں نے چودھری نیاز علی کی ایک تصویر لگی دیکھی تھی، وہ اب نظر نہیں آ رہی؟ ہاں، دیکھی تو میں نے بھی تھی، وہ پرسوچ انداز میں بولا۔ اس تصویر میں وہ اپنی تیسری بیوی نازلی کے ساتھ تھے؟ ہاں ہاں، بالکل وہی، میں نے تصدیقی لہجے میں کہا۔ کہاں گئی وہ تصویر؟ میں گھر والوں سے پوچھتا ہوں۔ اسی وقت خوابگاہ کے کونے سے جمیلہ کی آواز ابھری، وہ تصویر میں نے یہاں سے اتار کر بڑے ٹرنک میں رکھ دی ہے، وہ نہ جانے کب سے ہمارے پیچھے وہاں آ گئی تھی۔ مجھے پہلی مرتبہ اس کی موجودگی کا احساس ہوا تھا اور یہی کیفیت چودھری ریاض علی کی بھی تھی۔ میں نے جمیلہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مجھے اس تصویر کی اشد ضرورت ہے۔ وہ بولی، میں ابھی لے کر آتی ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد جمیلہ نے مذکورہ فریم شدہ تصویر لا کر مجھے تھما دی۔ میرے چہرے کے تاثرات کو دیکھتے ہوئے چودھری ریاض علی نے پوچھا، کیا آپ اس تصویر کی مدد سے بھائی صاحب کے قاتل تک پہنچنا چاہتے ہیں؟ کچھ ایسا ہی سمجھ لو۔ کیا کوئی جادو ٹونے کا چکر ہے؟ نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں جادو ٹونے کے مقابلے میں عملی جدوجہد پر ایمان رکھتا ہوں۔ میں نے وہ تصویر ایک خاص مقصد سے حاصل کی تھی جس کا ذکر بعد میں مناسب موقع پر آئے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں حوالدار بہادر علی کے ہمراہ چودھری کی حویلی سے نکل کر تھانے کی جانب روانہ ہو چکا تھا۔ گول بازار جانے کے لیے ہم علیل صبح تھانے سے روانہ ہوئے تھے۔ اس وقت سب انسپیکٹر افضل شاہ میرے ساتھ تھا۔ ہم نے سب سے پہلے نگینہ بائی کے کوٹھے کا رخ کیا اور پوچھتے پاچھتے وہاں پہنچ گئے۔ یہ وہ دنیا تھی جہاں دن سوتے اور راتیں جاگتی تھی، لہٰذا اس وقت نگینہ بائی کا کوٹھا بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ میرا یہاں آنے کا مقصد محض اس بات کی تصدیق کرنا تھا کہ 8 اکتوبر کی رات سجاول نے اپنے ساتھیوں ماجد اور صفدر کے ہمراہ یہاں رات گزاری تھی یا نہیں، میری نگینہ بائی سے کیا کیا باتیں ہوئیں اور میں نے کس طرح اپنی مطلوبہ معلومات حاصل کی، ان کی تفصیلات میں صفحات کی تنگی کے باعث آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے قاصر ہوں۔ مختصر الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ نگینہ بائی نے مذکورہ رات میں سجاول اور اس کے سنگی ساتھیوں کی اپنے کوٹھے پر موجودگی کی تصدیق کر دی تھی۔ چنانچہ سجاول کا نام مشکوک افراد کی لسٹ میں سے خود بخود خارج ہو گیا تھا۔ ہمارا اگلا اور سب سے اہم ٹارگٹ مشتری بائی کا کوٹھا تھا۔ مذکورہ کوٹھا تلاش کرنے میں ہمیں کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ مشتری بائی گول بازار کی بڑی مشہور اور معروف شخصیت تھی۔ دیوڑی کے دروازے پر ایک خوبصورت چلمن پڑی ہوئی تھی۔
ہمارا استقبال ایک بنی سمری عورت نے کیا۔ اس کی عمر لگ بھگ 30 سال تھی۔ اس نے خود کو دلکش اور خوبصورت بنانے کے لیے اچھا خاصا میک اپ چہرے پر تھوپ رکھا تھا۔ اس کے باوجود بھی اس کے چہرے پر ایک عجیب سی پھٹکار اور نحوست پائی جاتی تھی۔ ہم اس وقت سادہ لباس میں تھے۔ وہ ہم پر نظر پڑتے ہی چہک کر بولی، آئیے آئیے، تشریف لائیے حضور، اس وقت کیسے راستہ بھول گئے؟ وہ اس انداز میں بات کر رہی تھی جیسے ہم اس کے پرانے شناسا ہوں۔ میں نے کہا، ہم مشتری بائی سے ملنے آئے ہیں۔ وہ کس طرف ہے؟ وہ اندر ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، آپ آئیں میرے ساتھ۔ ہم اس عورت کی رہنمائی میں زینے طے کر کے بالا خانے پر پہنچ گئے۔ وہاں ایک کمرے میں ہارمونیم، سارنگی، طبلے اور مختلف قسم کے ساز رکھے ہوئے تھے۔ فرش پر اجلی چاندنی بچھی ہوئی تھی اور چاروں دیواروں کے ساتھ گاؤ تکیے لگے ہوئے تھے۔ وہ ہنسا کشادہ کمرہ تھا۔ غالب امکان یہی تھا کہ وہ رقص و سرود کے لیے مختص تھا۔ اس وقت ویرانی نے وہاں ڈیرا جما رکھا تھا۔ اس حالنما کمرے سے گزر کر ہم آگے بڑھے تو اس عورت نے ایک دروازے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ہمیں مطلع کیا، بائی جی اس کمرے میں ہیں۔ ہم اندر داخل ہو گئے۔ وہ کمرہ ڈرائنگ روم اور بیڈ روم کی ملی جلی شکل تھا۔ ایک عمر رسیدہ عورت بھڑکیلا لباس زیبتن کیے ایک منقش مسیری پر نیم دراز تھی اور بالکل مردانہ انداز میں اپنے سامنے رکھے ہوئے حقے سے کش لگا رہی تھی۔ وہ بھاری تن و توش کی مالک ایک ٹھسے دار عورت تھی۔ اس کے ٹہکے اور شان و شوکت کو دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ مشتری بائی ہی تھی۔ کمرے میں اس کے علاوہ اس کا استاد ٹائپ کا ایک شخص بھی موجود تھا۔ ہمارے ساتھ آنے والی عورت نے ہمیں اس کمرے کے ایک صوفے پر بٹھایا اور خود بھی ہمارے قریب ہی بیٹھ گئی۔ اس کی حرکات و سکنات سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ ہمیں بھی کوئی گاہک ہی سمجھ رہی تھی۔ مشتری بائی نے نگاہ اٹھا کر ہمیں دیکھا، پھر سوالیہ نظر سے ہمارے ساتھ آنے والی عورت کو دیکھنے لگی۔ وہ جلدی سے بولی، بائی جی یہ خاص طور پر آپ سے ملنے آئے ہیں۔ میں نے تعارف کراتے ہوئے کہا، میرا نام ملک صفدر حیات ہے، یہ میرے ساتھ ASI افضل شاہ ہے۔ ہم ایک خاص مقصد سے آپ کے پاس آئے ہیں۔ پھر میں نے اس استاد ٹائپ آدمی کی طرف دیکھتے ہوئے اضافہ کیا، ہم تنہائی میں آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ مشتری بائی نے اس عورت اور مرد دونوں کو وہاں سے چلے جانے کا حکم دیا۔ پھر میری جانب دیکھتے ہوئے بولی، سب انسپیکٹر کا تعارف تو آپ نے کروا دیا لیکن اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ میں نے کہا، میں اس تھانے کا انچارج ہوں جہاں افضل شاہ سب انسپیکٹر ہیں۔ او تھانے دار صاحب۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ کہیے کیسے تشریف آوری ہوئی؟ ہم ایک قتل کے کیس کی تفتیش کر رہے ہیں۔ اللہ خیر کرے، کون قتل ہو گیا؟ میں نے بتایا، چودھری نیاز علی ساکن چک نمبر 32۔ کیا کہا؟ اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میں نے اضافہ کیا، اور ہمیں نازلی کی تلاش ہے۔ نازلی؟ اس نے خوابناک لہجے میں کہا اور خیالوں میں کھو گئی۔ کافی دیر تک وہ گمسم سی رہی، پھر جیسے اسے ہوش آ گیا، جلدی سے مستفسر ہوئی، نازلی کو کیا ہوا؟ یہ تو اسی وقت پتہ چلے گا جب وہ ہمارے ہاتھ آئے گی۔ ہاتھ آئے گی کا کیا مطلب؟ میں نے بتایا، چودھری نیاز علی قتل ہو چکا ہے اور نازلی اسی روز سے غائب ہے۔ اس نے پوچھا، یہ کب کی بات ہے؟ میں بغور اس کی ایک ایک حرکت کا جائزہ لے رہا تھا۔ مجھے اس کے رد عمل پر کہیں بھی مصنوعی پانی اداکاری نظر نہیں آئی۔ یا تو وہ کمال کی اداکارہ تھی یا پھر وہ واقعی چودھری نیاز علی کے قتل اور نازلی کی پراسرار روپوشی سے ناواقف تھی۔ میں نے مختصر مگر جامع الفاظ میں اسے چودھری نیاز علی کو پیش آنے والے واقعات کے بارے میں بتایا۔ وہ پوری توجہ سے ایک ایک بات سنتی رہی۔ جب میں اپنا بیان مکمل کر چکا تو اس نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے کہا، ہائے ظالم، تم کہاں ہو؟ میں فوری طور پر سمجھ نہ سکا کہ وہ کس ظالم کو اتنے حسرت ناک انداز میں یاد کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سحر زدہ سی آواز میں بولی، اس کوٹھے کی ساری رونقیں نازلی کے دم سے تھیں۔ جب سے وہ گئی ہے یہ کوٹھا اجڑ کر رہ گیا ہے۔ میرے پاس ایک سے ایک طرح دار لڑکی موجود ہے، لیکن وہ بات کہاں جو نازلی کے دم سے تھی۔ وہ تو 14ویں کا چاند تھی، باقی سب ستارے ہیں۔ میں نے کہا، جب تمہاری جان اور تمہاری کوٹھی کی آن بان نازلی میں اٹکی ہوئی تھی تو پھر تم نے اس کا سودا ہی کیوں کیا تھا؟ میں کیا کرتی؟ وہ بے بسی سے بولی، یہاں سب خریدار بن کر آتے ہیں۔ نازلی پر وہ بڈھا کھوسٹ چودھری نیاز علی مر مٹا تھا، اسے اپنی حویلی کی زینت بنانا چاہتا تھا، تو پھر اس نے رقم بھی اتنی لگا دی تھی کہ میں لالچ میں آ گئی۔ وہ 2,500 روپے میرے ہاتھ میں تھما کر نازلی کو لے کر چلتا بنا۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو نوٹوں سے بھر کر نازلی کو ہاتھ سے کھو دیا۔ کاش اس وقت میری مت نہ ماری گئی ہوتی۔ نازلی میرے پاس رہتی تو میں کئی ہزار کما سکتی تھی۔ اس کا قدم بڑا برکت والا تھا، اس کے جانے سے تو یہاں کی بہار پر بھی خزاں آ گئی ہے۔ ایک طرف میں نے اپنا سکھ چین کھو دیا، دوسری جانب دشمنیاں الگ مول لے لی۔ وہ اچانک خاموش ہو کر حلا میں تکنے لگی۔ میں نے اسے متوجہ کرتے ہوئے پوچھا، تم کون سی دشمنیوں کا ذکر کر رہی ہو مشتری بھائی؟ وہ ایک سرد آہ بھر کر بولی، کس کس دشمنی کا بیان کروں تھانے دار صاحب؟ ایک حلقت نازلی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہوئی تھی، اس کے بے شمار دیوانے تھے۔ ملک نظام الدین تو خون حرابے پر اتر آیا تھا۔ مجھے ایک دم جھٹکا سا لگا۔ ملک نظام الدین کا نام سن کر میں الرٹ ہو گیا تھا۔ میں نے جلدی سے پوچھا، یہ ملک نظام الدین کا کیا قصہ ہے؟ اور وہ بھی نازلی کا طلبگار تھا؟
مشتری بھائی نے بتایا۔ وہ مجھے 3,000 روپے دینے کو تیار تھا، لیکن اس نے یہ پیشکش کرنے میں بہت دیر کر دی تھی۔ میں چودھری نیاز علی کو زبان دے چکی تھی، اپنی زبان سے نہیں پھر سکتی تھی۔ وہ ایک لمحے کو رک کر بھرائی ہوئی آواز میں بولی، ملک صفدر حیات صاحب، میں نے 1902 میں اپنے پیروں میں گھنگرو باندھے تھے جو بڑے تواتر کے ساتھ 1920 تک ہر رات چھنکتے رہے۔ میرے کوٹھے پر ہر قسم کے افراد آتے رہے، بھنگی چمار سے لے کر ڈپٹی کمشنر تک۔ میں سب کو سر آنکھوں پر بٹھاتی رہی، لیکن کوئی ایک شخص بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کبھی وعدہ خلافی کی ہو۔ پھر میں چودھری نیاز علی کو زبان دے کر کیسے مکر جاتی؟ لیکن ملک نظام الدین یہی چاہتا تھا، اور جب میں نے اس کا مطالبہ ماننے سے صاف انکار کر دیا تو وہ ہنگامہ رائی پر اتر آیا تھا۔ بہرحال میں نے کسی نہ کسی طرح صورتحال کو سنبھال لیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی ناظری کے کئی بااثر طلبگار مجھے دھمکیاں دیتے رہے ہیں کہ وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ آخر کس کس کا ذکر کروں؟ اس کا طویل جذبات انگیز بیان ختم ہوا تو میں نے کہا، فی الحال تم ملک نظام الدین کا ذکر کرو۔